بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدم لجميع الأمور بلا رضية ولا ظنين الذي لا تخشى ظلم ولا يستطيع بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء ورتق به المفاتح وصاور به المغالب دلل به الصعوبات وسهل به الأذون حتى صرح الضلال عن يمين والشمال نور الأول مخلوق الأفضل أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بمحكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صلوات. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، جیسا کہ ابھی برادر عزیز حسنین زیدی صاحب نے اعلان کیا اور جیسا کہ it was stated in the email, circulated email, that Majlis inshallah would commence sharp at 7:30 and inshallah at 7:45 we would continue on the topic which I am going to introduce to you tonight. And it was also stated in that email that Majlis would be in English and Urdu. Though I don't see any reason today to talk in English, لیکن ایسا بھی ہے کہ تعداد کو دیکھ کر میری تقریر کے نہ عنوان پہ کچھ اثر پڑے گا اور نہ تقریر کی ڈیوریشن پر. لیکن ہمیشہ گفتگو کرتے ہوئے یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو اس فرش اعلیٰ میں شریک ہوا ہے، شامل ہوا ہے، بیٹھا ہے، اس کا ذاکر پر بہرحال ایک حق ہے.
اور وہ توجہ ہی ایک مقرر کے لیے، ایک خطیب کے لیے سرمایہ ہوتی ہے۔ آپ حضرات کی توجہ اگر ہمیں حاصل رہے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا ہو سکے گی ہماری تقریر میں۔ اور یہ امر بھی عرض کر دوں کہ اپنی بے بضاعتی کا، کم علمی کا، کم مائگی کا اعتراف ہے، اور میری گفتگو صرف اسی صورت میں آگے بڑھتی ہے، آپ واقف ہیں، کہ جب میرے سننے والے میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صرف ثواب کی حد تک سماعت کر رہے ہیں تو بات اور ہے، لیکن مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر آڈینس خود کو محدود کر لے صرف سماعت تک اور صرف ثواب تک تو ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ قومیں ترقی کی راہ پر آگے بڑھتی ہیں جب سننے کے ساتھ ساتھ سوچنے کا عمل بھی جاری ہے، اور یہی میری آپ سے گزارش ہے، اور جو بات آپ تک پہنچاؤں گا اس یقین کے ساتھ کہ وہ بات آپ کے ذریعے ان احباب تک پہنچ جائے گی جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں شریک نہیں ہو سکے۔ ہماری گفتگو ان ایام اعظا میں انسان کی عادت اور عبادت پر رہی ہے، اور میرا ہمیشہ سے اس امر پر یقین محکم ہے کہ اس کائنات کی سب سے محترم مخلوق وہ ہے جس کو پروردگار عالم انسان قرار دیتا ہے، اور انسان پروردگار عالم کی بنائی ہوئی اس تصویر کا نام ہے کہ جس تصویر کی خاطر انگنت تصویروں کو بنانا پڑا، کیونکہ انسان کو بنایا تھا اس لیے آسمان کا شامیانہ لگانا بھی ضروری ہو گیا، انسان کو بنایا تھا اس لیے زمین کا فرش بچھانا بھی ضروری ہو گیا، کیونکہ انسان کو بنایا تھا اس لیے سبزے کا اگانا بھی ضروری ہو گیا، کیونکہ انسان کو پیدا کیا تھا اس لیے ہواؤں کا چلانا بھی ضروری ہو گیا، کیونکہ انسان کو خلق کیا تھا اس لیے دریاؤں میں موجوں کو روانی دینا بھی لازم ہو گیا۔ اب اگر انسان پروردگار عالم سے رابطہ کرنا چاہے اور کائنات کے ان مناظر کو، ان فینامنا کو نظر انداز کر دے تو نہ اس کی سمجھ میں خالق آئے گا، اور وہ دین جس کا چرچا ہوتا ہے نہ وہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ دین پہچانا جائے گا۔ اس لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور سارے فلسفیوں کے فلسفے ایک طرف اور میرے مولا کا یہ چھوٹا سا جملہ، یہ ارشاد ایک طرف۔ آپ نے سن رکھا ہے، میں تو صرف یاد دلا رہا ہوں، آپ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ عزیزو، آج کی ٹریجڈی یہ ہے، میں اپنی آنے والی گفتگو کے لیے ایک تبلیغ قائم کرنا چاہ رہا ہوں، ایک فاؤنڈیشن بنانا چاہ رہا ہوں۔ آج کی تبلیغ کی ٹریجڈی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ تبلیغ ہوتی ہے اس انداز میں کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ انسان کی آزادی پر کوئی چیز مسلط کی جا رہی ہے، لہذا دین سے محبت کے بجائے دین سے انسان ریلیکٹڈ ہونے لگتا ہے، ایکسیڈنٹ ہونے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، یہ سمجھ کر کہ گویا دین میری آزادیوں کو سلب کر رہا ہے۔ مولا کا یہ جملہ جتنا بھی اس پر غور کریں، جس جہت سے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، یہ اس تخصیص کے بغیر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس نمازی نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یہ نہیں فرمایا جس مسلمان نے اپنے آپ کو پہچان لیا، یہ نہیں فرمایا جس متقی نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ، جس نے بھی پہچان لیا، کوئی تخصیص ہی نہیں ہے جملے میں۔ اس لیے گفتگو کا آغاز میں انسان ہی سے کر رہا ہوں، اور عزیزو، انسان دوسری مخلوقات کے برعکس متمدن، مدنی الطبع واقع ہوا ہے۔ انسان
ایک سوشل اینیمل ہے. What does it mean؟ کہ ایک انسان آئسولیٹڈ زندگی کو نہیں گزار سکتا. انسان دوسروں کے ساتھ مل جل کر تعلقات قائم کر کے ریلیشننگ کے ساتھ تعلق کے ساتھ لین دین کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی طبیعت میں پروردگار عالم کی طرف سے دیے ہوئے عطیات میں عطیات اس طریقے سے واقع ہوئے ہیں کہ ہر انسان خواہش میں دوسرے انسان سے بڑھا ہوا ہے. کیا مطلب ہے؟ ایک انسان یہ چاہتا ہے جو اس کا حق ہے وہ بھی اس کو مل جائے اور اپنے حق سے زیادہ بھی اس کو مل جائے. قرآن مجید نے تذکرہ کیا، ارشاد ہوا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہم نے تم کو خواہشیں تو دی تھی مگر ان خواہشوں نے تمہارے اندر جذبات کا ایسا طوفان کھڑا کیا کہ ہر چیز میں تم کثرت کو تلاش کرنے لگے، زیادتی کو تلاش کرنے لگے. زیادہ دولت مل جائے، زیادہ بینک بیلنس بن جائے، زیادہ شہرت مل جائے، زیادہ تعلقات قائم ہو جائیں، زیادہ خزانے جمع ہو جائیں، زیادہ دوست بن جائیں، زیادہ مین پاور مل جائے، زیادہ تعلقات پیدا ہو جائیں. جب ہر انسان زیادہ کی کوشش میں مصروف ہوا تو دوسرے انسان میں بھی یہی جذبہ تھا اور دوسرے انسان سے ملے بغیر انسان کی زندگی کا سفر آگے بڑھتا نہیں تھا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ اگر ایک انسان نے یہ نہیں چاہا کہ اپنے حق سے زیادہ چھینے تو کم از کم یہ تو چاہے گا کہ جو میرا حق ہے وہ دوسرا نہ چھیننے پائے. لہذا جب ایک انسان دوسرے انسان کا رائٹ، دوسرے انسان کا حق، دوسرے انسان کی پراپرٹی چھینتا ہے، اس کو اس کے رائٹ سے ڈپرائیو کرتا ہے، محروم کرتا ہے، تو دوسرا انسان اپنے حق کے دفاع کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. نتیجے میں فساد ہونے لگتا ہے، نزاع ہونے لگتا ہے، معاشرے کا جو پیس ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. سوسائٹی ایک اسموتھلی رن نہیں ہو سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ روزمرہ کے مشاہدے ہیں اور آپ حضرات سے بہتر اس امر کو کون سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ پوری تاریخ اسلامی بھی آپ کے سامنے ہے اور اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان بھی آپ کے سامنے ہے. اصل مسئلہ عزیزان محترم کیا ہے؟ مسئلہ نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے. اور آپ سے بڑی ذمہ داری سے ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ 60 ہجری میں بھی مسئلہ نماز روزے کا نہیں تھا. آپ کا اس جملے کو کوئی نام دیجئے، میرا دل تو خون ہوتا ہے. And really my heart bleeds جب میں سنتا ہوں صاحبان ممبر سے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نماز کے لیے تھی. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات عزیزو؟ مجھے ایک روایت بتا دو، کسی ضعیف سے ضعیف تاریخ کا کوئی واقعہ ایسا بتا دو کہ یزید نے حکم دے دیا ہو کہ آج سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، یا یہ کہہ دیا ہو کہ آج سے حج بیت اللہ پر پابندی ہے. نہیں جناب، تاریخ تو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ قتل حسین کے لیے بھی وہ چلا تو مفتیوں کا فتویٰ لے کر چلا. کیونکہ گفتگو تھوڑی سی خشک ہے آج کی، لیکن ایک بنیاد قائم ہو جائے گی تو پھر بات ہوگی، ہے نا. وہ تو فتویٰ لے کے چلا، خود اس کے دربار میں جناب 700 حضرات موجود تھے who had memorized the holy book of قرآن مجید. حافظان قرآن اس کے دربار میں موجود تھے. مسئلہ کیا تھا؟ آپ سوچیں گے یہ میں نے کیا کہہ دیا، میرا دل خون ہوتا ہے اس بات پر. وہ اس لیے ہوتا ہے عزیزو کہ نماز ہے فروغ دین، حسین ہے بنائے دین. مفضول افضل کے لیے قربان ہوتا ہے، افضل مفضول کے لیے قربان نہیں ہوتا. حسین کی قربانی نماز کے لیے نہیں تھی. میں پھر کہہ دوں، حسین کی قربانی فقط نماز کے لیے نہیں تھی. بھائی دین میں جو کچھ ہے یہ حسین کے صدقے میں محفوظ ہوا ہے. اصل مسئلہ کیا تھا عزیزو؟ جو بات میں نے آپ سے کہی، اصل مسئلہ حق کا تھا، رائٹ کا تھا.
کہ یہ حق ہے، حکومت کہیے، حق تصرف کہیے، حق اقتدار کہیے، وہ کس کا ہے؟ میں عادی نہیں ہوں اشعار پڑھنے کا، لیکن ایک بات ذہن میں آ گئی. میر رضی میر نے کہا تھا پہلے لازم ہے محمد مصطفیٰ کی معرفت. پہلے لازم ہے محمد مصطفیٰ کی معرفت، پھر تمہیں عشق ولائے مرتضیٰ ہو جائے گا. بات صرف اتنی سی ہے، حق مان لو، حقدار کا خود بخود رائج نظام مصطفیٰ ہو جائے گا. محمد و آل محمد بلندر صلوات. نعرہ حیدری. تو میں پھر متصل ہوتا ہوں. تو انسان کا حق چنتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک؟ اچھا، تو فساد کیسے روکیں؟ اب فساد کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ سوسائٹی کے نظام کو، معاشرے کے سسٹم کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون ہو، کچھ رول ہوں جس کی پابندی آپ بھی کریں اور میں بھی کروں، تاکہ فساد ہمارے درمیان نہ ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ قانون کس کا بنایا ہوا؟ اگر آپ یہ کہیں یہ قانون ایک انسان بنا دے، ہیں بڑے بڑے قابل انسان، کوئی قابل انسان ایک قانون بنا دے، تو انسان کے بنائے ہوئے قانون کو کسی بھی صورت میں آپ امپارشل نہ کہہ سکیں گے، اس لیے کہ جو انسان قانون بنا رہا ہے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے، اس انسان کے اندر بھی تو یہ خواہش ہے کثرت کو جمع کرنے کی. اب میں آج یہ کہوں کہ اگر آپ ایک صاحب کو صرف ایک خوراک تقسیم کرنے پر مقرر کر دیں، اگر کوئی صاحب بڑے دفتر میں بڑے امپلائے ہوں، کیا یہ نہیں ہوتا کہ ایک میرٹ پہ آئے اور ایک میرٹ بھی نہ ہو لیکن اپنا رشتہ دار ہو؟ اس کو پریفر کریں گے. انسانی خواہش مجبور کرے گی کہ جو میرا قریبی ہے، میرا عزیز ہے، میرا دوست ہے، اس کو دے دیا جائے اگرچہ کہ حق دوسرے کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جو دوائیں ایجاد ہو گئی، یہ جو انسانیت کی دنیا کی ترقی ہے، آخر یہ ایجادیں کرنے والے، یہ ڈسکوریز کرنے والے، یونیورس کو ایکسپلور کرنے والے، یہ بھی تو انسان ہی ہے نا. ہاں جناب، وہ انسان ہی ہیں. مشکل یہ ہے وہ انسان تو ہیں لیکن ملیریے کی دوا بنانے والا خود ملیریے کا مریض نہیں تھا، کینسر کی دوائیں دریافت کرنے والا خود کینسر کا پیشنٹ نہیں تھا. لیکن معاشرے کے قانون بنانے میں جس ضرورت کو میں جس ضرورت کے پیچھے دوڑتا ہوں، اس ضرورت کے پیچھے ہر انسان دوڑا ہے. لہذا پھر قانون کس کا ہو جس سے معاشرے میں سکون قائم ہو سکے؟ عزیزو، قانون کسی ایسی ذات کا ہو جس کا تمام کائنات پر حق ہو اور کائنات میں سے کسی کا حق اس پر نہ ہو، جو لوگوں کی طرح ضرورت مند نہ ہو، بے نیاز ہو. اب ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا اور ہم یہاں تک پہنچیں گے. جس کا احسان سب پر ہو، اس کا احسان کسی پر نہ ہو. اس پر کسی کا احسان نہ ہو اور سب پر اس کا احسان ہو. ایسی ذات کون سی ہے؟ عزیزان محترم، فقط ایک ذات ہے، خدا قدوس کی، خدا سبحان کی، خداوند لم یزل ولا یزال کی، کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو ضرورت مند نہیں ہے، جس کا سب پر حق ہے اور کسی کا اس پر حق نہیں ہے، جس کا سب پر احسان ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، یہ وہ بنیاد ہے جس پر مسلمان نے دین اسلام کو اختیار کیا.
کہ صاحب یہ قانون اسلام اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور پروردگار جو ہے وہ جانبدار نہیں ہے، پروردگار بے نیاز ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، نہ اس کو اس امر کی پرواہ ہے کہ کون اس سے متاثر ہوتا ہے۔ یہ تو انسانیت کی فلاح کے لیے اس نے کہہ دیا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو۔ حقیقت یہ ہے اس کو نہ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے نہ تمہارے سجدوں کی ضرورت ہے۔ نماز کو واجب اس لیے کیا ہے کہ تاکہ نماز سے تمہاری زندگی بہتر ہو سکے، اس کی زندگی پر، اس کی کبریائی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا قانون ہم نے طے کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا قانون ہم تک کیسے پہنچے؟ براہ راست تو وہ بات کرتا نہیں، وہ ہماری طرح اس کا جسم نہیں، اور وہ ہر ایک کو اپنا نمائندہ بناتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خداوند حکیم ہے، خداوند مطلق ہے، خداوند قادر ہے، خداوند عادل ہے۔ لہذا اب جس کو بھی وہ اس کا ذریعہ بنا لے، جس کے ذریعے اس کا قانون ہم تک پہنچے، جس طریقے سے پروردگار صاحب جمال و کمال ہے، اسی طرح سے وہ قانون کا لانے والا بھی صاحب جمال و کمال ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنا بہترین قانون ہو، یہ ممکن نہیں ہے قانون کو جس کے ذریعے بھیج رہا ہو، ایسے پاکیزہ قانون کو اس کو کسی ایسے ماحول میں بھیج دے جو نجاست کا ماحول ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب کیا اور بھیجا۔ ظاہر ہے کہ محمد عربی پاکیزہ قانون لے کر آ رہے ہیں۔ خداوند قدوس کا جس منزل پر بھی محمد عربی آئیں گے وہ منزل بھی پست نہیں ہوگی، نجاست کا ماحول وہاں نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پاکیزگی کا ماحول ہوگا۔ اس لیے کہتا ہوں جس گھر میں محمد عربی آئے وہ گھر بھی پاک، جس آغوش میں محمد عربی پروان چلے وہ آغوش بھی پاک۔ گرامی، میں نے 1,24,000 انبیاء میں سے صرف حضور کی بات کی۔ آپ سوچیں کہ باقی انبیاء پہ تو قانون لائے ہیں، بالکل لائے ہیں، لیکن عزیزوں میں نے حضور کی تمثیل اس لیے پیش کی آپ کے سامنے کہ باقی انبیاء حضور کی نبوت کے طفیلی نبی ہیں اور حضور نبی مطلق ہیں۔ باقی انبیاء کو نبوت ملی ہے اس شرط پر کہ وہ نبی مطلق پر ایمان لائیں، لیکن حضور نبی مطلق ہے۔ یہاں تک بات واضح ہو؟ اچھا، تو انبیاء کتنے؟ 1,24,000۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا اس سے پہلے، خداوند عادل۔ تو وہ پیغام جو پروردگار 1,24,000 انبیاء کے ذریعے دے رہا ہے اور دیا، کیا ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک ہی نبی کے ذریعے دے دیا جاتا؟ ابلیس کتنے؟ انبیاء کتنے؟ 1,24,000۔ یہ تسلسل انبیاء میں کی۔ بس یہاں سے میں انسان کے ساتھ متصل کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو۔ آدم آتے پورا قانون دے دیتے، وہ آتے پورا قانون دے دیتے، نہیں حضوری کو بھیج دیا ہوتا پہلی بار اور پورا قانون دے دیتے۔ میں کئی سوال پیدا کر رہا ہوں اور پھر ہم ان کے جوابات تلاش کریں گے، قانون دے دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب انسانیت کی تاریخ ہے، اس کو آپ دیکھیے اور غور کیجیے، اور میں بہت جلدی سے تمہید کی منزل سے گزر جاؤں۔ عزیزان گرامی، جب بھی ایک نبی آیا اس نے ایک پیغام دیا، اور جب نبی دنیا سے گیا تو اس کے جانے کے بعد لوگوں نے ان پیغمبر کی تعلیمات کو بدل دیا، موڈیفائی کر دیا، تحریف پیدا کر دی، اپنے مفادات کے تحت اس کی تعلیمات کو بدل ڈالا۔ یہ ہوتا رہا،
جب تحریفات ہو جاتی تھی، تعلیمات بدل دی جاتی تھی، تو پروردگار ایک اور نبی کو بھیج دیتا تھا۔ یعنی انسانوں کی فطرت، انسانوں کی اکثریت کی عادت گمراہی پر مائل رہی۔ وہی موسیٰ توریت لے کر آئے، پھر توریت کا کیا حشر ہوا آپ کے سامنے ہے۔ عیسیٰ انجیل لے کر آئے، انجیل کا کیا حشر ہوا، بدل ڈالی۔ لہذا ایک اور نبی پروردگار کو بھیجنا ہوتا تھا تاکہ وہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اس کو درست کر سکے۔ مجھے کہنا صرف یہ ہے، جب سرکار خاتم النبیین تشریف لائے تو کیا سرکار خاتم النبیین کے جانے پر انسانوں کی یہ عادت بدل گئی تھی؟ اگر بدل گئی تھی تو انسانوں کی اکثریت کو مومن اور مسلمان اور متقی اور پرہیزگار ہو جانا چاہیے تھا۔ ہوا ایسا؟ میرے سامنے بہت مثالیں تاریخ کی، لیکن میں زیادہ مثالوں میں جا کر آپ کا وقت صرف نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ادھر سے قرآن مجید کا دعویٰ ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول۔ اللہ، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ نے لوگوں میں رسول بھیجے جو خوشخبری دیا کرتے تھے، جو ڈرایا کرتے تھے، اور اس لیے بھیجے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت پروردگار پہ باقی نہ رہے اور اللہ کی ہر حجت لوگوں پہ پوری ہو جائے۔ کیا حجت؟ کہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہم کو نیکی سے بھٹکانے والے، بہکانے والے تو ہزاروں تھے، برائی کی طرف بلانے والے تو بے شمار تھے، لیکن نیکی کی دعوت دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس نے یہ اہتمام کیا کہ ہر دور میں ایک نمائندہ ہدایت کا، ایک نمائندہ حق کا باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین محترم؟ تو یا تو محمد عربی کے وصال کے ساتھ قیامت آ جائے، پھر کسی اور سلسلے کی ضرورت نہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ رسالت کو جانا ہے قیامت تک، قرآن کو جانا ہے قیامت تک، انسانوں کی عادت و فطرت وہی ہے۔ تو اگر سرکار دو عالم کے بعد ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو پروردگار عالم کا عدل محرف ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس دور کے انسان کی عادت کی اصلاح کرنے کے لیے تو نے کس نمائندے کو بھیجا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جہاں سے نبوت کا دروازہ بند ہوتا ہے وہیں سے ہدایت کو تسلسل میں رکھنے کے لیے امامت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہاں سے آغاز امامت ہو جاتا ہے۔ اب ذہن میں آ جائے گی آپ کے بعد کتاب امامت کا سلسلہ نبوت سے الگ ہے؟ کہا نہیں، اسی بات کو تم سمجھ لو، اس بات کو تم جان لو کہ نبوت کا اور امامت کے سلسلے میں فقط ایک منصب کا اور ذمہ داری کا فرق ہے، ورنہ امامت بھی اسی جڑ سے، اسی اصل سے ہے جہاں سے نبوت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دلیل دوں گا اس بات کی، لیکن اس سے پہلے یہ دو جملے ذہن میں رکھ لینا، اور وہ یہ ہے، نبوت اس سلسلے کا نام ہے جو اللہ سے پیغام لائے اور بندوں تک پہنچائے۔ امامت اس سلسلے کا نام ہے جو بندوں کو اس کے پروردگار تک لے جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا عزیزو، توریت کون لائے گا؟ نبی۔ انجیل کون لائے گا؟ نبی۔ قرآن کون لایا؟ نبی۔ تم جو دعا مانگو گے یہ اللہ سے بندوں تک پہنچنے کا عمل ہے یا بندوں کے اللہ تک پہنچنے کا عمل ہے؟ دعا تو وہ عمل ہے جو بندے کا ہے، جس کو اللہ تک پہنچنا ہے عزیزو۔ عزیزان محترم، اس عمل میں جب اپنی عبادتوں کو اللہ تک پہنچانا ہو، اپنی دعاؤں کو اللہ تک پہنچانا ہو، تو وہاں پر نبوت کام نہیں آتی ہے، امامت کام آتی ہے۔ اچھا دیکھیے، آپ حضرات ماشاءاللہ صاحبان ولا ہیں، آپ نے یہ بات سن لی، خوش بھی ہوئے، لیکن ممکن ہے کہیں سے کوئی آواز آئے یا آپ ہی سے کوئی صاحب پوچھیں کہ آپ نبوت کی شان کو کم کرنا نہیں عزیزو، قرآن پڑھ کے مجھے بتانا کہ کہیں یہ کہا گیا ہم قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نبی کے ساتھ بلائیں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے، لوگوں کو ان کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے۔ اب ایک مسئلہ بندے کا وہ ہے حاجتوں کا، جو بندے کا اللہ تک مسئلہ ہے۔ بھائی ہدایت اللہ سے بندے تک کا مسئلہ ہے، میری حاجت بندے سے اللہ تک کا مسئلہ ہے۔
जो हदायत का मसला था वह पैगंबर काम आया, जब हाजत का मसला होगा, अब समझ में आएगी बात ये कि आने वाला आया खिदमत नबी में कि या रसूलल्लाह मेरे औलाद नहीं होती, आपने फरमाया तेरे नसीब में नहीं है। अब इसको नबूवत की तौहीन ना समझना, ये नबूवत का मनसब ही नहीं है। कहा भाई तेरे नसीब में नहीं है। वहां से निकला साहिल के नवासे को देखा, कहा मेरे नाना के दरबार से गमगीन जा रहा है, कहा आया था, वो कहते तेरे मुकद्दर भी नहीं है, कहा मेरे साथ आ जा। नाना इसके औलाद की जरूरत है, क्या हुसैन इसको कह दिया है कि औलाद नहीं है। नाना अगर मुकद्दर में होती तो आपके पास क्यों आता? मुझको खबर है, कहा मुझको खबर है, मुझको खबर दी है कि इसके नसीब में औलाद नहीं है। कहा नाना नसीब में औलाद नहीं है ना, अब हुसैन बताएगा मकाम इमामत क्या है। कहा नाना हुसैन इसको एक बेटा देता है। फिर फरमाया कि मैंने तुझको 2 बेटे दिए, कहा तुझको 3 बेटे देता हूं। 7 बेटे अता किए। एक मर्तबा राइट कहता है बहुत शुक्रिया, का शुक्रिया कह के तूने मुझको रोक दिया, वरना अता देखते परवरदिगार की। अब ये तो मैंने तमीज में फकत एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, अब इसकी तफसीलात आएंगी। तो इमामत का मंबा, इमामत की असल वही है जहां से नबूवत है। जिम्मेदारी में फर्क है। जिम्मेदारी क्या है? बंदों को अल्लाह तक पहुंचाना इमाम का काम है, अल्लाह से पैगाम लाना नबी का काम है। यहां तक बात वाज़ेह हुई। अब इस बात को समझाने के लिए कि इमामत किसी दरबार में तय नहीं होती, किसी सकीफे में तय नहीं होती, किसी वोटिंग इलेक्शन से नहीं होती, डेमोक्रेसी से नहीं होती, इमामत भी वहीं से होती है। आवाज दी व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात, ये सूरह बकरा है। याद कर उस वक्त को जब तेरे रब ने इब्राहीम को कलिमात से, कलिमात के जरिए आजमाया। जरा मेरे साथ रहिएगा। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, कुछ कलिमात के जरिए आजमाया। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहीम ने कलिमात और वो इम्तिहान में कामयाब होकर दिखाया। आला इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, इब्राहीम अब हम तुम्हें लोगों के लिए इमाम बनाने वाले हैं। लेकिन फिर तर्जुमा कर रहा हूँ, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, इब्राहीम हम तुम्हें इंसानों के लिए इमाम बनाने वाले हैं, इंसानों के लिए इमाम बनाने वाले हैं। क्या इस आलम में फकत इंसान है? कुरान खुद बात करता है, इस आलम में जिन भी हैं, इस आलम में इंस भी हैं, इस आलम में वहूश भी है, इस आलम में तुयूर भी हैं। इब्राहीम सबके इमाम नहीं है। इन्ने जाइलुका लिन्नासे इमामा, फकत इंसानों के इमाम हैं। ठीक, फकत इंसानों के इमाम। अच्छा, इस आलम में 18,000 गैलेक्सी, उनमें 1/18 है ये गैलेक्सी, और उसमें से भी फकत इंसान है जिनके इमाम है इब्राहीम। तो इब्राहीम जुज़वी इमाम है, तो जो कुल्ली इमाम होगा उसकी ताकत इब्राहीम के मुकाबले पे 18,000 गुना ज्यादा होगी। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ? इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, अब हम तुम्हें इंसानों के लिए इमाम बनाने वाले हैं। इब्राहीम कहने लगे काला व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत में भी। अब गौर कीजिए, इब्राहीम नबी भी थे, रसूल भी थे, खलील भी थे। कभी नहीं कहा जब नबूवत मिली कि मेरी औलाद में भी, रिसालत मिली तो नहीं कहा, खुल्लत मिली तो नहीं कहा। लेकिन जैसे ही सुना कि मुझे इमाम बनाया जा रहा है, कहा व मिन ज़ुर्रियती, और यहीं से समझिए इब्राहीम जानते हैं वो ओहदा क्यों मांगू जो खत्म हो जाएगा, वो ओहदा क्यों ना मांगू जो कयामत तक बाकी रहेगा। अब फरमा दिया ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। बस एक जुमला इस आयत के बारे में सुनिए और मैं नतीजा फिक्र तक पहुंचूं, और फिर ज़हन में रहे कल इंशाअल्लाह 7:45 बजे हम
آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے منبر پر. لا ینالو عہد ظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اور اس بات کو سمجھ جائیے کہ امامت ایک عہد ہے. اب اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، گزشتہ برس میں نے آپ سے عہد الہی پر گفتگو کی تھی، اور ہمیشہ جو دامن وقت ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے، بہت سی باتیں واضح نہیں ہو پاتی. اب یہ بات پھر آ نکلی. امامت ایک عہد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تاریخ کائنات میں کسی دن کچھ بندوں سے کوئی عہد ہو گیا تھا. ہوا تھا. اچھا، میرے کہنے پر مان لیں اس آیت کے؟ نہیں، میں آیت کی تفسیر آیت سے کر رہا ہوں. وعد، یہ سورہ نور ہے، اور جب نتیجہ نکالیں گے تو میں پھر اس آیت پر آؤں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے وعدہ کر. یہ سورہ نور. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. کہ جن سے وعدہ کیا کہ ان کو بھی اسی طرح خلیفہ بنائیں گے جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا. یمکنن، بس یہی تک لانا تھا. یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور اس دین پر ان کو ایسی قدرت دیں گے جس دین کو ان کے لیے دین ارتضیٰ بنایا. آپ نے غور نہیں کیا؟ بھائی دین آپ پر حکمرانی کرتا ہے یا آپ دین پر حکمرانی کرتے ہیں؟ جن سے عہد ہوا ہے دین کو ان پر قدرت نہیں دی، ان کو دین پر قدرت دی. آپ سمجھے فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ تم وہ کرو جو دین کہے، اور دین وہ کرتا ہے جو یہ کہیں. میں نے کسی مجلس میں کہا تھا دنیا پیروی کرے قرآن کی، قرآن پیروی کرتا ہے اہل بیت کی. دنیا پیروی کرے قرآن کی، قرآن پیروی کرتا ہے سیدہ کی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو میری خطابت نہ سمجھنا، میری عقیدت نہ سمجھنا. پہلے علی بستر پہ سوئے یا پہلے آئے من الناس آئی؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء معصوم، اور یہ بھی معصوم، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بھئی معصوم وہ بھی ہیں، معصوم یہ بھی ہے. فرق اتنا ہے انہوں نے وہی کیا جو ٹھیک تھا، انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک ہو گیا. یہ اگر جاگے تو جاگنا عبادت ہو گیا، اگر کھایا تو کھانا عبادت ہو گیا، اگر فاقہ کیا تو فاقہ عبادت ہو گیا، اگر سو گئے تو سونا عبادت ہو گیا. اب کچھ باتیں ذرا وعظ و نصیحت کی بھی ہو جائیں، امر بالمعروف کی بھی ہو جائیں، نیکی کی بھی ہو جائیں. اچھا بتاؤ، دنیا میں کون ہے جو پسند کرے مقروض ہونا؟ ہے کوئی آدمی؟ اب یہاں تو قرضے کا مطلب بھی بدل گیا ہے. واقف ہوں، اس مسئلے کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن بہرحال صاحبان بلا ہیں. ایک ہوتا ہے قرض خواہ، ایک ہوتا ہے مقروض. مقروض ہونا اچھی بات نہیں نا؟ اچھا، اللہ بلند ہے، مخلوق پست ہے. جس بات کو پست مخلوق بھی اپنے لیے پسند نہ کرے، دیکھیے مقام امامت، جس بات کو پست مخلوق جس کی قسمت میں ذلت ہے. یہاں ذلت کا مطلب یہ آپ سرچ کر دو. ذلت کا مطلب ذلیل ہونا، ہمارے اردو میں اس کو دوسرے معنوں میں لیا جاتا ہے. ذلیل ہونا یعنی محتاج ہونا، پست ہونا. ساری مخلوق اللہ کے مقابلے پہ ذلیل ہے، پست ہے. آپ پڑھتے ہیں نا دعائے کمیل میں ذللھا کل شیء، ہر چیز اس کے سامنے ذلیل ہے. یہ ذلیل مخلوق بھی اپنے لیے جو چیز پسند نہیں کرتی اس کو پروردگار اپنے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ بڑی عجیب منزل پر لے آیا ہوں میں اس پہلی گفتگو میں، اور تمہید کی منزل. آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا بات، کیونکہ بڑا شورا ہے نا عبادت کا. مجھ پر ایک اعتراض ہے کہ میں صاحب موعظت نہیں کرتا، نصیحت نہیں کرتا، نماز کی بات نہیں کرتا.
اب آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے گا گفتگو کے کسی حصے پر. اب یہاں تو تینوں دن میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں امامت پر گفتگو کروں گا, اور عیقہ میں انشاءاللہ میں اسی مسئلے سے, مسئلہ امامت سے عبادت کی حقیقت کو بیان کروں گا. عبادت کس پر واجب ہوتی ہے؟ یہ چھوٹا بچہ جو پیچھے بیٹھا ہے, اس پر نماز واجب ہے؟ نہیں. اچھا ایک صاحب ہے, کسی بھی ایج پر ہو, دماغ کام نہیں کرتا, رجسٹرڈ مجنون ہے, پاگل ہے, عبادت واجب ہے ان پر؟ نہیں. اچھا یہ جو جانور ہیں ان پر نماز واجب ہے؟ نہیں. دیکھنا, نماز واجب ہوگی صرف جن و انس پر. ایک چیز پروردگار نے ایسی رکھی جو جن و انس پر بھی واجب ہے اور غیر جن و انس پر بھی. آج نہیں بتاؤں گا وہ کیا چیز ہے. اور ایک ایسی چیز رکھی کہ جو چھوٹے بچے سے لے کر قبر میں جانے والے ضعیف تک پر واجب. خود قرآن نے کہا, آیت پڑھ دیتا ہوں کہیں کوئی کنفیوژن نہ لے کے جائے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, وہ کیا چیز ہے؟ تصویر ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں واپس سوال پر آتا ہوں. انسان پسند نہیں کرتا مقروض ہونا, ذلیل ہو کر بھی. ذلیل انسان کی بھی ذلت ہے اگر وہ قرضہ لے لے. کیوں؟ قرضہ لینے کے بعد جس سے قرضہ لیا ہے اس کے سامنے نگاہ جھک جاتی ہے. ہوتا ہے نا, اس کی بات ٹالی نہیں جاتی. ہوتا ہے نا ایسا عزیزو؟ اب ارشاد ہو رہا ہے کہ لوگوں نیکی کیوں نہیں کرتے؟ پروردگار کون سی نیکی؟ اقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو قرضہ دو, اللہ کو لون دو. پہلی بات, اللہ کو لون کیوں چاہیے بھائی؟ ہم تو مقروض ہونا پسند نہیں کرتے. یہ قادر مطلق پروردگار جو سورہ حدید میں 2 مقامات پر ہے, سورہ بقرہ میں بھی ہے, سورہ آل عمران میں بھی ہے. کتنی آیتیں پڑھوں؟ اقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لہ من یشاء ولہ اجر عظیم. ان کے لیے پروردگار ثواب کو بڑھا دے گا اور ان کو بہترین اجر دے گا. بھائی آپ نے سنا نا یہ لفظ. اچھا قرضہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پوچھے نا مفسرین قرآن سے, قرضہ کسے کہتے ہیں اور پروردگار قرضہ کیوں چاہتا ہے؟ چلیے میرا نقطہ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن یہاں تک تو جملہ نیا نہیں ہے نا, اجنبی نہیں ہے نا. قرآن نے کہا اللہ کو قرضہ دو, اللہ کو قرضہ دو. جو اللہ کو قرضہ دے گا اس کے ثواب کو ہم بڑھا دیں گے. لہو اجر کریم, اس کے لیے بہترین متبرک ہم نے اجر رکھا ہے. تو وہ قرضہ کیا اللہ؟ صلوات دیکھیے, تعداد مختصر صحیح, لیکن جو پیغام دے رہا ہوں نا کہ آپ پر واجب ہے سنت غدیر کے تحت پہنچا دینا جہاں تک پہنچا سکو. اچھا تو قرضہ کیا ہے؟ نیکی قرضہ ہے. نماز پڑھنا قرضہ ہے, اللہ کو دے رہے ہیں. استغفر اللہ, ایسا ہی ہے قرضہ. کسی نے کہا صدقہ دینا قرضہ ہے. آیت پڑھ رہا ہوں, سورہ حدید ہے, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. صدقہ دینے والے, صدقہ دینے والیاں اور وہ جو اللہ کو قرض دیتے ہیں. کیا مطلب؟ صدقہ دینا اور ہے, قرضہ دینا اور. اگر ایک ہی بات ہوتی تو پھر تو یہی بات ہوتی ان المصدقین والمصدقات ہو گیا. کہا نہیں, صدقہ دینے والے, صدقہ دینے والیاں اور قرضہ دینے والے. کا مطلب ہے صدقہ دینا اور ہے, قرضہ دینا اور ہے. اب کیا ہو گیا؟ کہا جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ اللہ کو قرضہ ہے. یہ قرضہ ہے, کیا مطلب ہے؟ دیکھو کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ اپنی نماز کو جو تم پر انسانی شرافت کے تحت واجب ہے وہ پڑھنے کے بعد پروردگار سے انعام کو, ریوارڈ کو, ثواب کو قرضہ سمجھ کے لوگے. میں نے کسی تقریر میں کہا تھا اسی عشرہ محرم میں عزیزان گرامی کہ اسی قانون میں قانون توڑنے والے کو سزا ہوتی ہے, قانون پر عمل کرنے والے کے لیے کوئی ریوارڈ نہیں ہوتا. اسپیڈنگ والے کو ٹکٹ ملتا ہے, ریڈ لائٹ توڑنے والے کو ٹکٹ ملتا ہے, ریڈ لائٹ پر رکنے والے کو کوئی تعریفی سرٹیفکیٹ نہیں ملتا.
یہ عجیب قانون کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کی نماز پڑھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جنت میں ایک گھر ہم کو ملنا چاہیے. ارے وہ دے دے تو اس کا احسان ہے, تمہارا حق نہیں ہے. پھر قرضہ کیا ہے؟ میرا سوال تو وہ, یہ قرضہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ وَلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ. اب یہ جواب اس بات کا ہے کہ ہماری نیکیاں قرضہ ہیں. تو سننا سورہ مائدہ وَلَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ترجمہ کروں, تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو, میرے رسول پر ایمان لاؤ, عزرتمو اس کی مدد کرو, وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کا أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور اللہ کو قرضہ دو. کیا مطلب ہے؟ اگر نماز پڑھنا قرضہ ہوتی, لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وہ قرضہ ہوتی, کہ نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, رسول پر ایمان لاؤ, رسول کی نصرت کرو اور قرضہ دو. اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا اور ہے, قرضہ دینا اور ہے, ایمان لانا اور ہے. ہو سکتا ہے کوئی رسول پر ایمان بھی لے آئے, نماز بھی پڑھے, زکوٰۃ بھی دے, نہیں رسول کی مدد بھی کرے, لیکن قرضہ نہ دے, تو وہ قرضہ کیا ہے؟ اور اس بات کو سمجھ لیں گے تو آنے والی گفتگو میں منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی. وہ قرضہ کیا ہے عزیزان محترم؟ اور پھر یاد رکھنا, قرضہ وہ ہے جس سے مقروض پر قرض خواہ کا ایک حق پیدا ہو جائے. اس لیے میں نے آغاز میں کہا, اس جملے کو ذہن میں رکھنا کہ ساری مخلوق پر اس کا احسان اور اس پر کسی کا احسان نہیں. جس پر کسی کا احسان نہیں وہ ایک قرض خواہ کا احسان لینا چاہتا ہے تاکہ جواز عطا بن جائے. وہ قرضہ کیا ہے عزیزو؟ آپ سوچیں گے میں سورہ شورا کی طرف لے جاؤں گا. عزیزو وہ ارشاد امام جعفر صادق علیہ السلام, اور یہ بچے یہ جوان اس جملے کو اپنے دل پر نقش کریں. فرمایا صادق آل محمد نے, من انفقا درہمن فی عزائے حسین اقرض اللہ قرضا حسنا. جس نے عزائے حسین میں 1 درہم خرچ کیا اس نے اللہ کو قرضہ دیا. اب آپ سمجھے حق کیسے پیدا ہوا؟ اب جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ قیامت کے دن جب انسان پریشان ہوگا بخشش کے لیے, تو آ کر کوئی یہ کہے گا کہ اگر تو نے حسین ابن علی سے کوئی معاملہ کیا ہے تو جا کر حسین ابن علی سے بات کر, اس لیے کہ بخشوانے کے لیے حسین ابن علی سے بڑا ذریعہ اور کوئی نہیں ہے. عزیزو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ عزائے حسینی میں جو آپ کی کوششیں ہوتی ہیں, جو آپ کی کاوشیں ہوتی ہیں, جو آپ کا وقت صرف ہوتا ہے, جو آپ کی دولت صرف ہوتی ہے, آپ کا جو مال صرف ہوتا ہے, بس یہی ہے جو پروردگار عالم کے پاس قرضے کی طرح پہنچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام جب بے کسی کے عالم میں مدد کے لیے پکار رہا تھا تو اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا سوائے حسین ابن علی کے. اب اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے اور اس حدیث کا مطلب آج سمجھ میں آئے گا. حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے. اور حسین تو نواسا ہے نا, بیٹا ہے رسول کا, بیٹا تو ہوتا ہے, نواسا تو ہوتا ہے نانا سے. یہ نانا نواسے سے کیسے؟ تو عزیزو بس ایک جملے میں بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا کروں. مطلب سرکار دو عالم کا یہ تھا کہ حسین میری آغوش کا پروردہ ہے اور اسلام حسین کی آغوش کا پروردہ ہے. بس یہی وجہ تھی کہ جب لوگ فعل واجب ادا کر رہے ہوتے تھے, اگر حسین ابن علی وہاں آ جاتے تھے تو یہ بتاؤ حسین کی ناز برداری میں تاخیر ہوئی ہے یا نماز کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے؟ تو جناب عید کا دن تھا جب بچوں نے کہا نانا مدینے کے بچے ناقے پر سوار ہو کر نماز پڑھنے جائیں گے, ہماری سواری کہاں ہے؟
تو رسول ناقہ بنے.